میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تو اللہ والا بندہ تھا، اسلامی شریعت، معاشرے، سب کے حقوق کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ ساری زندگی کیسے گزارے گی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو دروازے پر دستک سنی۔ جا کر دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ میرے دروازے کے آگے اتنے سارے لوگ کھڑے تھے اور سب سے آگے میری بیٹی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے کہا، ابو، یہ سارے لوگ میرے اپنے ہی۔ میں مسجد میں امام تھا اور ہمیشہ اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلائی تھی۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دیں، لیکن میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہ کیا کہ مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا۔ 5ویں بیٹی پیدا ہونے کے بعد میری بیوی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، اب آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا، اللہ کا کرم ہے جس نے 5 بیٹیوں سے نوازا، ہمیں اور اولاد کی خواہش نہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی کوئی طعنہ نہ دیا، کبھی اس سے ایسی بات نہ کی جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی سیدھا سادہ سا تھا، ہم لوگ غریب تھے۔ ہماری بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں۔ ویسے تو ان سب میں 2 سال کا فرق تھا، لیکن جوان ہو کر وہ سب ایک جیسی ہی لگ رہی تھیں۔ گھر میں 6 عورتیں تھیں اور میں اکیلا مرد، ان سب کا خیال کرتا، گھر کی چیزیں لا کر دیتا، کمائی کرتا۔ میری زندگی سے میں خود پریشان تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ میری بیٹی بڑی اچھی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی کی عمر کافی زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ میں رشتے تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن آج کل بنا جہیز کے رشتے کہاں ہوتے ہیں۔ میرے پاس جہیز کے نام پر دینے کے لیے 2 سوٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک عورت کو کہا کہ وہ رشتے کروا دے، تو اس نے کہا کہ آج کل تو لوگ بڑا کچھ مانگتے ہیں۔ اگر اس طرح سے آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کروائیں گے تو کوئی بوڑھا آدمی ملے گا جس کی یا تو پہلے سے بیوی ہوگی یا بچے ہوں گے، یا بیوی اس کو چھوڑ کے جا چکی ہوگی۔ ایسے لوگ بھی آج کل بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور ان لوگوں کی بھی بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، میں اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے مردوں سے نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے جو ان کی شادی ایسے مردوں سے ہو؟ قصور صرف اتنا تھا کہ ہم غریب تھے، جہیز دینے کے پیسے نہیں تھے۔ اس کی سزا بیٹیوں کو کیوں دی جاتی؟ اسی لیے میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے رشتوں کی کوشش کرتا رہتا۔ میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں، اگر یہیں پر 30 سال کی ہو گئی تو کل کو شادی ہوگی تو ان کا شوہر ان کو باتیں کرے گا، کہے گا تم تو ساری جوانی ماں باپ کے گھر پر ہی گزار کے آ گئی، اب تو بوڑھی ہو گئی۔ عورت ویسے بھی 40 سال کی عمر کے بعد بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر 10 سال کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار کے ان کو کیا مل جائے گا؟ ابھی بھی وقت ہے، کچھ کریں۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا، میں کوشش کر تو رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا جو ہمارے حساب سے ٹھیک ہو۔ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے اور ہمارے پاس سوائے بیٹیوں کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹی دے دی مطلب سب کچھ دے دیا، لیکن لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی بھی دو اور سامان بھی دو، پیسے بھی، سونا بھی دو، اور اگر ان کی کوئی اور ڈیمانڈ ہو تو وہ بھی پوری کرو۔ ارے ماں باپ سے کیا کیا لے کر جاؤ گے؟ ایک بیٹی ہی لے کر جا رہے ہو تو وہ بھی اتنی قیمتی، اوپر سے اتنی ساری چیزیں کہاں سے دیں؟ میری بیوی نے مجھے بالآخر کہنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے نہ کہنے کے باوجود مسئلہ تو حل نہیں ہونے والا تھا۔ میری بیٹیوں کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں اسی طرح اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک ہجڑا کھڑا تھا۔ میں نے کہا، کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا، ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے صاحب، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ میری جیب میں 50 روپے تھے، میں نے نکال کے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اس بار میں پھر حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ اور کیا چاہیے؟
کھانا چاہیے۔ دیکھو میرے گھر کی عورتیں اپنی نانی کی طرف گئی ہوئی ہیں، گھر میں کھانا نہیں بنا، آج جو بنا تھا وہ تو میں نے کھا لیا، تمہیں پیسے بھی نہیں چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا تم ایک کام کرو، تمہارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور مجھے تمہارے بارے میں پتہ ہے، تم وہی ہو نا جس کی جوان بیٹیاں ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ میں حیران ہوا کہ میں کب سے اس نام سے مشہور ہو گیا کہ میری جوان بیٹیاں ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہوتے، لیکن میں اس کو کیا کہتا، یہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جو جیسی بات اس نے کہیں سے سنی ویسے ہی مجھے بتا دی۔ میں نے کہا ہاں تو تم کیا کہنا چاہتے ہو، کیا چاہیے تمہیں اب؟ اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا دیکھو تمہاری 5 بیٹیاں ہیں اور آج کل ایک بیٹی کی شادی کرنا بھی بہت مشکل ہے، رشتے بھی نہیں آتے، 5 گھر دیکھو گے تب کہیں جا کے ان سب کی شادیاں ہوں گی، اور پھر 5 گھر بھی ایسے نہیں غیروں میں ہی کرو گے، اپنوں میں اگر کرنی ہوتی تو اب تک ہو جاتی۔ میں نے اسے کہا تمہیں میرے بارے میں اتنا کیسے پتا؟ اس نے کہا کیونکہ میں وہی انسان ہوں جو تمہاری یہ مشکل حل کرنے والا ہے۔ میں نے کہا تم میری مشکل کیسے حل کر سکتے ہو؟ اس نے کہا اپنی بیٹیوں سے تمہیں بہت محبت ہوگی، میں کوئی برا انسان نہیں، ہم لوگ ویسے بھی برے نہیں ہوتے، ہمارے دل سے ٹوٹے ہوتے ہیں، ہم کسی کو کوئی غلط مشورہ بھی نہیں دیتے اور کسی کا برا بھی نہیں کرتے۔ تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں، شاید تمہیں بری لگے لیکن اسی میں تمہارا فائدہ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ والا وہ نہیں ہوتا جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ تو سب کو ہوتا ہے اور سبھی اللہ والے ہوتے ہیں، میں بھی اللہ والا ہوں اور تم بھی، ہم دونوں انسان ہیں۔ میں نے کہا جو بھی بات کرنی ہے کر دو، اتنی تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا، میں نے ایسے لوگوں کو کبھی حقارت سے نہیں دیکھا، اللہ کو بہترین خالق ماننا اور پھر اس کی مخلوق سے نفرت کرنا، یہ بات میرے اندر نہیں تھی، مجھے پتا تھا یہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی انسان ہے، میں نے ایسے لوگوں کو کبھی دھتکارا نہیں، کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے میں اس کی اتنی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو، تمہاری ساری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ جیسے اس نے یہ بات کی میں حیران رہ گیا، تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرواؤں گا؟ تمہارے ساتھ تو کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکتا، تو پھر میں کیوں کرواؤں؟ میں تو اپنی بیٹیوں کی شادی ان مردوں سے بھی نہیں کروانا چاہتا جو ہیں تو مرد لیکن بوڑھے ہیں اور ان کی پہلے سے شادیاں ہو چکی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں۔ اس نے کہا یہی تمہاری مشکل کا حل ہے، میں نے تمہیں حل بتایا، تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرواؤ اور تمہاری ساری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، وہ بھی ویسے بالکل جیسے تم چاہتے ہو۔ میں نے کہا تم نے بات تو کر دی لیکن اب کہیں میرے ہاتھوں پٹ نہ جانا، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے تمہیں غور سے سنا، تمہاری باتیں برداشت کی، لیکن اب اس سے زیادہ میرے اندر برداشت نہیں، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ظاہر ہے میں نے غصہ کرنا تھا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے تم غصہ کرو گے لیکن اس بارے میں سوچنا ضرور۔ میں نے کہا میں مر کے بھی اس بارے میں نہیں سوچوں گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد 2-3 دفعہ پھر آیا اور یہی بات کی۔ میں نے ڈانٹ کے بھگا دیا اور کہا آئندہ مجھے اس محلے میں نظر نہیں آنا ورنہ بہت برا ہوگا، میرے بہت سارے شاگرد ہیں، ان سب کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا تو اٹھا کے کہیں پھینک دیں گے۔ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ کرنے والا نہیں تھا لیکن اس کو ڈرا رہا تھا، وہ ایسی بات کیسے کر سکتا تھا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کیوں کرواتا؟ ایک ہجڑے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کون سا باپ کرواتا ہے؟ میری بیٹی بڑی ہے، آج کل کچھ بدلی رہتی ہے، بہت غصے میں بھی رہتی ہے۔ میری بیوی نے کہا اپنی زبان سے تو نہیں بول سکتی، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، وزن بڑھ رہا ہے، وہ کہتی ہے میری شادی ہو جائے، نہیں تو کل اس کا شوہر کہے گا تم تو رکھنے کے قابل نہیں۔ میں نے بیوی سے کہا بیٹی کو سمجھائے ایسی حرکتیں نہیں کرے اور چپ چاپ انتظار کرے، ویسے بھی قسمت میں جب ہوگا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں اسے سمجھا دوں گی، لیکن اس کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی کی بات غلط نہیں، پر دن اس طرح گزرتے جا رہے تھے جب ایک رات ہمارے گھر میں بہت بڑی قیامت آ گئی، لیکن ہم لوگ اس سے بچ گئے۔ رات ہوئی تو میں نیند سے اچانک جاگ گیا، میری چھوٹی بیٹی بری طرح چلا رہی تھی۔ باہر آئے تو باہر کا منظر کچھ ایسا تھا کہ اس نے اپنی بڑی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور میری بڑی بیٹی کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور یہ لوگ چھت پہ کھڑے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ میری بڑی بیٹی گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن چھوٹی نے دیکھ لیا
یہ دیکھ کر ہمارے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ ہماری عزت پامال کرنے چلی تھی، ظاہر ہے اکیلی تو نہیں بھاگ رہی تھی، اس نے کسی کے ساتھ تعلق بنایا، اسی کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی۔ میری بیوی نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ میں خاموش ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خود کو کافی دیر تک کمرے میں بند کیے رکھا۔ اس میں میری غلطیاں تھیں، جب بچیوں کی شادی نہ کی جائے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ میری بیوی نے بتایا، محلے کا کوئی لڑکا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے اب اس سے بات نہیں کرے گی، نہیں تو ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میری بیوی نے جب میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں بری طرح چونک گیا۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، اس لڑکی نے ہمارا منہ کالا کر ہی دیا تھا، اگر اس کی چھوٹی بہن اس کو نہ دیکھتی تو آج یہ یہاں سے کہیں دور چلی جاتی اور ہم ساری زندگی اس کو تلاش نہ کر پاتے۔ اگر مل بھی جاتی تو لوگوں کو کیا جواب دیتے؟ میری بیوی نے کہا، میں شرمندہ ہوں، شاید مجھ سے ہی ان کی تربیت کرنے میں غلطی رہ گئی۔ میں نے کہا، نہیں، غلطی نہیں ہے، مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ میری بیٹی پر مجھے بہت غصہ آ گیا، اس نے ہمارے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، باقی سب بھی تو اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، کیا اس کے اندر اتنی بھی برداشت نہیں تھی؟ وہ تو بڑی تھی، اس کو تو ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ کیا کرنا ہے، میں جو کرنے والا تھا شاید برا تھا، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے باہر ایک انتظار میں بیٹھا تھا، یہ وہی ہجڑا تھا جو ہمیشہ گھر آتا اور کہتا، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دوں گا۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج وہ نہیں آیا۔ میں 3-4 دن تک اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر ایک دن وہ آ گیا۔ میں نے کہا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میری ایسی قسمت کہ تم میرا انتظار کر رہے تھے، کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے اسے کہا، کچھ نہیں، بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پر میں نے اس سے کہا، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، تمہیں گارنٹی دینی ہوگی کہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اگلے دن ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا، دنیا میں ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے کوئی سوال ہی نہیں بنایا گیا۔ میں نے کہا، مجھے فلسفی باتیں مت بتاؤ، وہ جیسی بھی ہے وہ میری بیٹی ہے، میں اس سے تنگ نہیں ہوں، میں ابھی بھی اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ہم اس کو ہمیشہ خوش دیکھو گے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اور اگر تمہیں میری بات پہ بھروسہ نہیں تو میں تمہیں گھر کا پتہ دیتا ہوں، اپنا فون نمبر اور ساری معلومات بھی دیتا ہوں، تمہیں پریشان ہونا نہیں پڑے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم کب آؤ گے؟ اس نے کہا، میں تو کل ہی آ جاؤں گا، ویسے بھی ہم نے کون سا دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، صرف نکاح کی رسم کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں بھی نکاح کی رسم کرنے کا قائل ہوں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں۔ اس نے کہا، پیسوں کی فکر نہ کریں، آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، بہترین نکاح وہی ہوتا ہے جس میں لڑکی کے باپ پر ایک تنکے کا بھی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ میں نے سوچا، یہ اسلامی باتیں شاید مجھے امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے، پر مجھے غصہ آ چکا تھا، میری بیٹی نے غلط کیا، بس ایک پل کی دیری اور وہ ہم سب کے منہ پر کالک مل کے چلی جاتی، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، میری بنی بنائی عزت خراب ہو جاتی، میرا باپ، میرا دادا، سب اس محلے کی مسجد کے امام تھے، پورا محلہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا۔ ابھی بھی ایک گھر ایسا تھا جس گھر سے ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا آتا، ورنہ ہمارے لیے تو گزارا کرنا مشکل تھا۔ اتنی عزت دار انسان کی بیٹی اگر گھر سے بھاگ جاتی تو اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ لوگ یہی کہتے کہ دوسروں کو دین سکھاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو سکھایا نہیں، بیٹی منہ کالا کروا کے بھاگ گئی۔ میں تو سوچ کر ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ بات تو سب کو بہت عجیب لگتی کہ اپنی بیٹی کی شادی ہجڑے سے کروا دی، لیکن میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ باہر ملک چلی گئی ہے، پھر کسی کو کیا پتہ چلتا؟ میں ان کو کہہ دیتا کہ وہ میرے گھر نہ آئے، یہ بات ابھی میں نے کرنی ہے، لیکن پہلے مجھے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروانا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ کل اگلے دن آ گیا، ساتھ 4 گواہ اور مولوی صاحب کو لایا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا۔ میری بیٹی نے کہا، نہیں کرنا چاہتی، گھر سے نہیں کرنا جانا چاہتی، اس نے اپنا شوہر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا میری شادی کس سے کروا رہے ہو، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی۔ ہم نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور نکاح کرا دیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اب میں اس کو آدمی کہنے پر مجبور تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ وہی ہجڑا تھا
رات ہوئی تو مجھے احساس گناہ محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ تو بچی تھی، بچے تو غلطی کرتے ہیں اور ماں باپ کا کام ہے انہیں معاف کر دینا، نہ کہ اتنی بڑی سزا دینا۔ میری بیوی نے کہا، آپ نے بتایا نہیں لڑکا کون ہے، کہاں سے مل گیا، اچانک سے نکاح کر دیا، بیٹی کو بھیج بھی دیا، آپ نے تو لڑکے کو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا بس تم اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو، اس نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد اس سے کس نے شادی کرنی تھی۔ میری بیوی نے کہا ہاں، لیکن اس کی ساس کے بارے میں کسی کو پتہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تم بس اس کی دعا کرو کہ اس کی نصیب اچھی ہو، اس کی زندگی اچھی گزرے، باقی وہ جہاں بھی گئی ہے صحیح جگہ پر گئی، اس نے جو بھی کیا اسے معاف کر دیا۔ میری بیوی نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی پریشان ہوں، رات ہوئی تو مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب غلط ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہیے، وہ کیا سوچتی ہوگی، اس کی زندگی ایک مذاق بن کے رہ جائے گی۔ میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح ہوئی، ابھی صبح ہی کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گیا، اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ اس آدمی نے مجھے کہا تھا اب آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں تو صبح ہوتے ہی آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے دماغ میں اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا، سامنے دروازے میں میری بیٹی کھڑی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ اداس ہو گئی، پریشان ہو گئی اور لڑ جھگڑ کر آئی، یا پھر مجھ سے یہ سوال کرنے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا۔ لیکن وہ تو بہت زیادہ خوش کھڑی تھی، اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے اور اچھی لگ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے پیچھے دیکھا تو حیران تھا، پیچھے تو باقاعدہ پوری بارات کھڑی تھی۔ میری بیٹی آگے بڑھی، میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا آج باقی کی بہنوں کی شادی ہے، بس 2 گھنٹے کا وقت ہے، ان کو کہیں جلدی جلدی تیار ہو جائیں، سارا سامان میں لے کر آئی ہوں۔ بابا بس آپ سمجھے کہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ ارے مجھے راستہ تو دیں، مجھے بہنوں تک جانے دیں، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے میری بیوی کو سب کچھ بتایا، بہنوں کو بتایا، اور گھر میں شادی کی تیاری ہونے لگی۔ بارات باہر بیٹھ گئی، وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی خود کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے ایک قریب ہی میرج ہال ہے وہاں پر جائیں گے، اور اس آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا، اس نے اپنا نام طیبہ بتایا تھا، لیکن اس نے کہا تھا مجھے طیب کہا کرو۔ میں نے کہا یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا دراصل میں ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے 4 بھائی ہیں، جوان خوبصورت، لیکن ان میں سے میں ایسا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، وہ لوگ کبھی میری عزت نہیں کرتے تھے اور مجھے ہمیشہ برا کہتے تھے تم تو کسی کام کے نہیں، مجھے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ میری ماں کی وجہ سے میں گھر آ جایا کرتا، بابا اس دنیا سے چلے گئے تو میں گھر میں مستقل رہنے لگا۔ مجھے سب نے تانے دیے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، ویسے بھی تم اس خاندان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تب میں نے کہا کہ میں ان سب کی شادیاں کرواؤں گا اور ایک ہی گھر میں کرواؤں گا اور بہت ہی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا اگر تم نے یہ کام کر لیا تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ انہوں نے مجھے چیلنج دیا، آپ کی بیٹی کو میں نے چھت سے دیکھا اور باقی بیٹیوں کو بھی، ماشاءاللہ ساری کی ساری بہت پیاری تھیں، بس اسی طرح میں نے یہ سب کچھ کیا۔ آپ کی بیٹی کی ایک دوست ہے جس سے میں نے آپ کے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا، آپ کی بیٹی نہیں شاید اس کو اپنے دل کی باتیں بتائی ہوئی ہیں، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے پوری ریسرچ کی اور میں اس معاملے پر پہنچ گیا، میں نے اس گھر کو دیکھ لیا، میں نے اس گھر کے حالات دیکھے، آپ کو دیکھا کہ بیٹیوں کا آنا جانا نوٹ کرتا رہا، کیونکہ اگر میں اپنے گھر میں 4 ایسی عورتیں لے کر آتا جن کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے نہیں ہوتا تو پھر بھی یہ لوگ ساری زندگی مجھے باتیں سناتے، لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ مولوی صاحب ہیں، ان کی بچیاں ہیں، گھر کا ماحول تبلیغی اور اچھا ہے، تو یہ لوگ بھی فوراً مان گئے۔ لیکن ایسا بھی تو نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی شادیاں کرواتا اور خود وہیں کا وہیں رہ جاتا، اس لیے میں نے آپ کی بڑی بیٹی سے شادی کرنے کی حامی بھری۔ میں جانتا ہوں کسی اور سے محبت کرتی ہے اور گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، لیکن اس نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، بس وہ میرے ساتھ ہی اپنی ساری زندگی گزار دے گی، اور آج اس کے ساتھ ہی میں آپ کی باقی بیٹیوں کے لیے بھی رشتہ لے کر آیا ہوں۔ میرے گھر والے خوش ہیں، ان کو ایسی ہی شریف لڑکیاں چاہیے جو شریف ہوں اور خوبصورت ہوں اور گھر کو چلانے والی ہوں، گھر بنانے والی ہوں، اور آپ کی بیٹیاں بے شک ایسی ہیں۔ مجھے پتا تھا وہ لوگ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہاں کہہ دیں گے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروائیں تو آپ کے باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کو آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، ہم لوگ سب کچھ خود ہی کریں گے اور آپ کی بیٹیوں کو ہمیشہ عزت سے رکھیں گے، خوش رکھیں گے۔ جب اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں تو میں حیران رہ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج میری 4 بیٹیوں کی شادی ہو رہی تھی، وہ بھی ایک ساتھ اور اتنے اچھے گھر میں،
سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ سب ایک ساتھ رہنے والی تھیں۔ ایک ہی گھر میں میری 5 بیٹیوں کی شادی ہو رہی تھی۔ ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا، وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کرتی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتی، مسئلے مسائل سمجھتی۔ ایک بیمار ہوتی تو اس کی جگہ دوسری کام کر لیتی۔ ایسا گھر تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ جب میری بیٹی کو یہ ساری بات پتہ چلی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، بابا آپ نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، لیکن شاید کسی کی دعائیں تھیں میرے ساتھ کہ میرے لیے میری سزا ہی انعام بن گئی۔ میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں، وہ اچھا انسان ہے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ رہا ہے۔ اس نے کچھ گھنٹے میں مجھے جتا دیا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا۔ مجھے ایسا ہی انسان چاہیے تھا جو میرے آگے پیچھے پھرے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ باقی بیٹیوں کا بھی نکاح ہو گیا اور ان سب کو رخصت کر دیا۔ ساری بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، لیکن بس یہ سوچا کہ جہاں بھی جا رہی ہیں خوش رہیں گی، ان کی اپنی زندگی ہوگی تو ان کو خوش دیکھ کر ہم میاں بیوی بھی خوش رہیں گے۔ بیٹیاں رخصت ہو گئیں، اچانک سے گھر خالی ہو گیا، لیکن دل کو سکون تھا کہ سب اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا، تم واقعی میرے لیے ایک ایسا انسان بن کر آئے جس نے ایک ہی جھٹکے میں میری ساری پریشانی ختم کر دی۔ تم نے جو کہا بالکل ویسا ہوا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور واقعی ایسا ہو گیا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا، آپ فکر نہیں کریں، صرف اتنا ہی نہیں، میں ساری زندگی آپ کی باقی بیٹیاں کا بھی خیال رکھوں گا۔ اگر کوئی دوسرا بھی ان کے ساتھ کوئی کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے تو اس سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ میں ان کا خیال رکھوں گا اور ان سب کے لیے بہتری ہی چاہوں گا۔ ہم سب آپ کے لیے آج سے فیملی کی طرح ہیں۔ میری بیٹیاں اس گھر میں چلی گئیں اور اللہ کے کرم سے اب اس بات کو 4-5 سال ہو گئے۔ ساری بیٹیوں کے ہاں ہی امید ہے، اور 2 بیٹیوں کا تو دوسرا بچہ ہونے والا ہے۔ میرا خاندان پال بھول رہا ہے۔ ساری لڑکیاں خوش ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ میری بڑی بیٹی تو سب سے زیادہ خوش ہے۔ اسے دیکھتا ہوں تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا۔ وہ کہتی ہے، جیسی زندگی مجھے چاہیے تھی مجھے ویسی زندگی مل گئی، اس لیے میرے دل میں کوئی بھی ملال نہیں ہے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔